کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا۔ امت پر یہ حق ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے، ان کا احترام سے نام لے اور ان کی باتوں کو ادب سے سنے۔ جب احادیث بیان کی جائے تو شور و غل نہ کرے، شور شغب نہ کرے، شرافت سے، عزت سے، سلیقے سے جب اللہ کے رسول کی کوئی بات بتائی جائے تو کان لگا کر سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہی عزت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سورہ احزاب۔ کہ ہم نے اے نبی محترم آپ کو گواہ بنایا ہے اور آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں، اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں، انہیں جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا سزا دے گا۔ یہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم سارے مومنوں اس رسول پر ایمان لے کر وَتُعَزِّرُوهُ اور ان کی مدد کرو، وَتُعَقِّرُوهُ اور ان کا ریسپیکٹ کرو، ان کا احترام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح سے آپ کی زندگی میں محترم تھی، آج بھی محترم ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دیکھو صحابہ کرام کس قدر اللہ کے رسول کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اس کی مثال دیکھیے سورہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ایسی بلند آواز سے بات نہ کرو کہیں انجانے میں یہ نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم سمجھ نہ سکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، نبی کی بات پر اپنی بات کو نہ چلاؤ، نبی نے جو بات بیان کر دی ہے تو عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دین اگر عقل سے ہوتا تو موزے کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا بلکہ نیچے کیا جاتا۔ دھول کہاں لگتی ہے نصیر بھائی؟ دھول کہاں لگتی ہے؟ موزے کے نیچے نا۔ لیکن دین عقل پر نہیں ہے، دین صرف اللہ اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے، اس لیے مسح صرف اوپر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یعنی اللہ کے رسول سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء میں بھی 57 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ اللہ کے رسول کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے جبکہ اس کے پاس واضح ہدایت یعنی کنفرم ہدایت والی بات آتی ہے، 100% پیور کلیئر، ایک دم جیسے سورج چمکتا ہے ایک دم کلیئر، ویسے آ گئی، اس کے بعد بھی اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے یعنی صحابہ کرام کا راستہ ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ پہلے پہلے مومن کون سے ہیں؟ پہلے مومن صحابہ کرام۔ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور رسول کی واضح اور کلیئر ہدایت کو چھوڑ کر اگر کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا تو یوں سمجھ لو جہنم کا راستہ اختیار کیا اور ہم اسے وہیں لگا دیتے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، یعنی جہنم کی طرف، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ خیر، تو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 جب یہ والی آیت اتری کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، تو ثابت بن قیس ان کی آواز نیچرل اور فطری طور پر بہت بلندی، بھاری آواز گرج کے بولتے تھے، تو گھر میں بند ہو گئے، کئی دنوں تک مسجد میں جانا ہی بند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ثابت بن قیس کیا بات ہے، آج کل نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے، کہاں ہیں؟ جاؤ خبر لگا کر آؤ۔ تو 7 دن معاذ گئے دوڑے دوڑے، کہا اللہ کے رسول میں پوچھ کر آتا ہوں، دیکھ کر آتا ہوں کیا بات ہے۔ گئے تو کہا کہ بھائی تم مسجد میں آنا کیوں چھوڑ دیے؟
کہا جب سے وہ والی آیت اتری ہے نا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور میری آواز تو سب سے زیادہ تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنمیوں میں سے شامل کر لے، تو میں نے اللہ کے رسول کے سامنے جانا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ عزت، یہ احترام، یہ توقیر، یہ محبت، یہ دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو آ کر بتائے سعد معاذ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، تو اللہ کے رسول نے خبر بھجوایا کہ جاؤ کہہ دو کہ ثابت بن قیس تم تو جنتی ہو، اللہ نے تمہیں جنتیوں میں لکھا ہے، تمہارے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، آئندہ سے تم آیا کرو۔ تب وہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ایسا نہیں کہ جب رسول تھے تبھی ہے، اس آیت کا مفہوم جب رسول تھے تبھی ہے، نہیں، آج بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی احادیث، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کے رسول کے اعمال، اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کی تعلیمات، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان کے موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس آیت میں شامل ہے۔ یعنی نبی کی بات ہوتے ہوئے دوسرے کی بات کو تم نے لیا۔ اب نبی سے پڑھ کر دنیا میں کون پیدا ہو گیا؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اور مزید فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور۔ اے ایمان والو، تم آپس میں رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، چاہے جس کا نام لے کے ڈبو اور ڈبو کچھ بھی بولتے رہتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ پیار سے، عزت سے، احترام سے نام لیا کرو۔ یہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اور فرمایا کہ یہ احترام اور یہ عزت ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اور عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اکرام کس قدر عزت کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، یہ نقشہ کھینچتے ہیں۔ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی، کہ میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا، قیصر کے پاس گیا، ایران والے بادشاہ کے پاس، روم والے بادشاہ کے پاس، حبشہ والے بادشاہ کے پاس، سب کے پاس گیا میں، لیکن ان رأیت محمدا، ان رأیت ملکا یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو احترام، جو عزت صحابہ کرام کرتے تھے، وہ عزت کسی بادشاہ کو ان کے درباری نے نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں اگر ان یتنخما، اگر آپ کھکھار کے تھوک لیتے تو دوسرے ملنے کے لیے تیار رہتے تھے، اگر وضو کا پانی بچ جاتا تو لڑائی ہو جاتی اس کو لینے کے لیے۔ وَإِذَا أَمَرَ ابْتَدَرُوهُ، اور جب کوئی حکم دیتے تو اس کے اوپر لپک پڑتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے دولت جائے گی کہ جان جائیں گے، کچھ نہیں تھا۔ اور اگر کوئی بات کرتے تو خفضوا اصواتهم، اپنی آواز کو باریک رکھتے، ہلکی رکھتے، اللہ کے رسول سے ہلکی آواز میں رکھتے۔ اور اگر وہ دیکھتے وما يحدون الیہ النظر الا تعظیما له، اگر کوئی دیکھتا بھی تو عظیم یعنی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتا، آنکھ پھاڑ کر اللہ کے رسول کو آج تک کسی صحابی نے نہیں دیکھا۔ یہ غور تھا، یہ دبدبا تھا، یہ عزت و احترام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو سننے کے بعد کہ نبی کی آواز پر کوئی اپنی آواز بلند نہ کرے، اتنا آہستہ سے اللہ کے رسول سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ یہ عزت و احترام، تو یہ عزت و احترام آج بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش کرے اور یہ کہے کہ یہ صحیح ہے، صحابہ اکرام کا یہ راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، آپ کا قدوہ اور آپ کا اسوہ یہی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کوئی انکار کرے کہ بھائی میرا دوسرا راستہ ہے، میں دوسرے سرکل کا ہوں،
میرا دوسرا مسلک ہے. نہیں, مسلک کچھ نہیں ہے. مسلک صرف محمد ہے. امت محمدی سارے لوگ محمدی ہیں. سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے. اس کلمہ کا صرف ایک ہی مسلک ہے. عبادت ہو اللہ کی اور اطاعت ہو تو رسول کی. بس سب کے اندر یہ ہونا چاہیے. اللہ کی قسم انہی باتوں کے اوپر اگر ایمان آ جائے تو سارے اختلافات ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے کافور اڑ جاتا ہے ایسے. خیر, تیسری بات, تیسرا حق امت پر نبی کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. ہاں, یہ بتانے سے پہلے کچھ اور چیز واضح کر دوں کہ عزت اور احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم خوب بڑھا دیں, اتنا بڑھا دیں, اتنا بڑھا دیں کہ اللہ کے برابر کر دیں. ایسا ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں. بلکہ اللہ کے رسول کی عزت اور آپ کا احترام صرف اتنا ہے جتنا قرآن میں اور اللہ نے بتایا اور جتنا خود رسول محترم نے بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیحین کی روایت ہے, لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم فقولوا عبد اللہ ورسول انما عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. کہ دیکھو تم مجھے اتنا مت بڑھا دینا جتنا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا, اتنا کھینچا تانی کر دی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک اللہ کا بیٹا نہ بنائیں گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہ کریں, بلکہ دیکھ لو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, لہذا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو, اس سے زیادہ نہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 188, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی محترم, آپ رحمت للعالمین ہیں, سارے رسولوں کے سردار ہیں, سارے انبیاء اور رسول کے امام ہیں. آپ کو معراج کرائی گئی ہے, آپ کو معجزات سے نوازا گیا ہے, لیکن دنیا والوں کو آپ یہ بتا دیں کہیں کنفیوژن میں نہ رہیں کہ اے رسول محترم جب بھی آپ جتنے بھی بڑے درجے پر ہو جائیں سارے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے. قرآن کے سننے والوں کو, سمجھنے والوں کو یہ بات ظاہر کر دیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اے نبی محترم آپ بتا دیجئے کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. دوسروں کی تو چھوڑو قاسم بھائی, دوسروں کی تو چھوڑو, میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ میرا قول نہیں ہے, نہ آپ کا قول ہے, یہ اللہ رب العالمین نے عرش بری سے اتارا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر دیکھیں 188 کہ اے نبی محترم آپ کا درجہ کتنا بھی اونچا ہو لیکن دنیا والوں کو بتا دے کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو دوسروں کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی اور کئی طرح کی نفع کو میں سمیٹ لیتا, بٹور لیتا. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. میں صرف تمہیں ڈرانے والا, بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو گویا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں لیکن وہ داتا نہیں. اور یہی بات سورہ نام میں آیت نمبر 50 نوٹ کر لیں, جس کو بھی نوٹ کرنا ہو نوٹ کر لیں, دنیا کے کسی بھی ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے ساری دنیا والوں کو, ایسا نہ ہو کہ آپ کے درجے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں اور آپ کے بارے میں برا ایسی غلط باتیں سوچ لیں جو میں نہیں چاہتا.
تو بتا دیجئے قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، اے نبی محترم دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں تم سے ایسا کہتا ہوں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، ہاں ایک بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین وحی نازل کرتا ہے میری طرف، تو میں اسی کی باتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں بھی اسی پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی اہم آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے مزید فرمایا، یہ اس طرح کی آیتیں بے شمار ہیں سورہ جن میں، آیت نمبر 21 20 اور 21، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ اے نبی محترم آپ بتا دیجئے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ قل لا اقول لکم عندی ضر ولا رشد، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میں نہ ہی تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے، اپنے خاندان والوں سے، بنو عبد المطلب سے، بنو ہاشم سے اور قریش کے سارے لوگوں سے، اپنی پھوپھی صفیہ سے، سب سے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگ لو دنیا میں، لیکن یہ سمجھو کہ اللہ کے رسول ہمارے گھرانے کے ہیں تو ہم میری وجہ سے، نبی کی وجہ سے کچھ کنسیشن ہو جائے گا آخرت میں، تو ایسا نہیں، کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو ایسا نہیں، اللہ ایسا ہے۔ تو یہ وہ ساری آیات ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک اعرابی نے کہا کہ لو شاء اللہ ورسولہ، کہ اگر اللہ رسول چاہے تو یہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے حل تجعل لی ندا، کیا حل جعلتنی ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کے برابر تم نے مجھے کر دیا؟ کتنا غلط بات ہے۔ نہیں نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہ لے تو میرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تو خیر، اسے تو شاعروں نے بھی اپنے الفاظ میں بیان دیا ہے بہت بہترین جگہوں پر۔ خیر، اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دیا، ایسا ہے۔ اور اب تیسرا امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا معہ واولئک هم المفلحون، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ سارے لوگوں کے اندر ابھی تک یہی مسئلہ نہیں حل ہوا کہ نور کون ہے اور کیا ہے، تو وہ تو آسان سے سوال ہے۔ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کے لیے نور ہے جو گمراہی میں ہیں، آپ کو دیکھ کر روشنی میں آ جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات روشنی والی تعلیمات ہیں کہ جو بھی اس راستے پہ جائے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، تو گویا وہ ایک دم صاف ستھرے روشن اور چمکنے والے راستے پر چل رہا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، جس کا راستہ ہی اتنا روشن ہے کہ اس راستے کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نور تو قرآن کو کہا ہے، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے آپ کے ساتھ نازل کیا۔ تو وہ نور آپ کے ساتھ جو اترا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یقیناً یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کی اپنی اور رسول کی محبت کو سب سے پہلی محبت قرار دی۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی محترم، ساری دنیا والوں کو بتا دیجئے، سارے مسلمان لوگوں کو بتا دیجئے، سارے ان مومنوں کو بتا دیجئے جو کلمے پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کا نام ہو، اگر تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہاری وہ ساری دولت ہو جسے تم نے کمایا ہے اپنے خون جگر سے، یا تمہارے وہ لمبے بزنس اور کاروبار ہوں جن کے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں لاس نہ ہو جائے، کہیں کاروبار بند نہ ہو جائے، کاروبار مدہ نہ ہو جائے، کاروبار ڈھیلا نہ ہو جائے، تب کیا کیجیے گا؟ اور اپنی ان حویلیوں کو جنہیں تم دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے روکتی ہیں تو تم اللہ کے عذاب کے لیے اللہ یہ یعنی ساری چیزوں سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ سے اور رسول سے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی روایت ہے اس طرح سے بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا میں پائے جانے والے سارے انسانوں سے زیادہ، سارے انسانوں میں امام بھی شامل ہیں، وہ سارے امام شامل ہیں جو ہمارے عالم ہیں، وہ سارے عالم بھی شامل ہیں جن کے نقشے پر ہم چلتے ہیں، وہ ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں، ان سارے لوگوں سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو رسول سے، رسول سے محبت ہو۔ اگر یہ محبت ہے تب تو کامیابی ہے، لیکن اگر یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان سارے لوگوں کی محبت سب سے پہلے ہے تو ناکامی ہے۔ اللہ ایسے بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اچھا محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت یہی ہے کہ ہم صرف محبت کا دم بھریں، محبت کا اظہار کریں، سڑکیں روکیں، جلسے نکالیں، جلوس نکالیں اور محبت رسول کا دعویٰ بھریں۔ چلو قرآن سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھائی محبت رسول کس کو کہتے ہیں، قرآن سے ساری چیزیں پوچھ لی جائیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران، قرآن نے جواب دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی محترم فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو۔ یعنی محبت کہاں ہے؟ اتباع میں ہے، صرف زبان سے کہہ دینے پر نہیں ہے۔ محبت اگر ہے تو عمل کر کے دکھانا، یہ اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام دین ہے اور اسی کا نام ہے کہ سیدھا راستہ۔ اے نبی محترم آپ بتا دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرے راستے پر چلو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اور اب اس ضمن میں حدیث سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نے کہا ہے اللہ کے رسول انی لا احببت الیک الا من نفسی، اے رسول محترم میری جان کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، عمر
تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. وہ محبت جو تم نے اپنے لیے رکھی ہے وہ محبت اب میرے نام کرو گے. سب سے پہلے محبت اگر کسی سے ہو اللہ کے بعد تو مجھ سے ہو. یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, مال و دولت سے زیادہ, کاروبار و بزنس سے زیادہ, اور یہی نہیں بلکہ ان ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ جس کے لیے سارے انسان پریشان رہتے ہیں. اگر محبت ہو تو سب سے پہلے میرے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا کہ اللہ کے رسول اب میں آپ سے سب سے پہلے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا الآن یا عمر, عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. جو تم یہ سوچ رہے تھے کہ میری جان کے بعد میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو یہ غلط تھا. صحیح اب ہوا ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ, اس کے بعد مجھ سے محبت کرو. پھر دوسری چیز اللہ اکبر, یہ ترتیب ہے. اور مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی, ایک اعرابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو نہیں ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں, آپ تو جنت میں اعلیٰ درجے میں ہوں گے, ہماری اور آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اسی بات پر مجھے پچھتاوا ہے اور افسوس ہے, میں کیا کروں گا اور آپ سے کیسے مل سکوں گا, اور اس محبت کا اظہار میں آپ سے کیسے کر سکوں گا. اسی وقت جبریل امین یہ والی آیت لے کر اترتے ہیں سورہ نساء کی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جس نے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کی تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں یہ سب, کیا ہی بہترین رفاقت ہے, کیا ہی بہترین یہ ساتھ ملا ہے جنت. اللہ اکبر. تو دیکھیے اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس محبت کی پہلی شرط اطاعت اللہ اور اطاعت رسول. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول سے. تو اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے تو وہ اپنے عمل کے اوپر پہلے دیکھ لے کہ میرا عمل, میری زندگی, میرا کاروبار, میرا جینا, میرا مرنا, میرا شادی, میرا بیاہ, میری دوستی, میری دشمنی اور میرا ہر طرح کی زندگی کے سارے عمل کیا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں یا جزاک اللہ. تو یہ دیکھنا ضروری ہے. تو لہذا ان آیات و حدیث سے کیا بات واضح ہو گئی؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اطاعت ضروری ہے. اور یہ اطاعت ہی ایسی چیز ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ کو محبت ہے. اور مزید فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت کے اوپر چوتھا حق کیا ہے. چوتھا حق آپ کی سیرت پر, آپ کے اسوہ پر, آپ کے قدوہ پر عمل کیا جائے. جس طرح سے آپ نے کھایا پیا ہے, عبادت کی ہے, آپ کے اخلاق تھے, آپ کے کردار تھے, آپ کی امانت تھی, سچائی تھی, دیانتداری تھی, وفاداری تھی, ان ساری چیزوں کو, دوستی ہو, دشمنی ہو, کوئی بھی چیز ہو, کاروبار ہو, بزنس ہو, شادی بیاہ ہو, سب میں اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اب تو ہم نے اور آپ نے تو ہمارے ادھر ایک رواج چل پڑا ہے کہ دین کہاں ہے بھائی, دین کہاں ہے؟ تہذیب بھائی, دین کہاں؟ اگر کوئی پوچھے
کہ دین کہاں ہے، یعنی دین کی باتوں پر کہاں عمل کیا جاتا ہے، تو لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مسجد کا نماز کا ہر جگہ پر یہی ہے، دین اور کیا نہیں۔ دین کیا ہے وہ قرآن میں بتایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی محترم آپ بتا دیجئے کہ میری ساری عبادت، میری ساری قربانیاں اور میری زندگی کا ہر گوشہ، یہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ایسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ آج کی طرح نہیں، ہم لوگوں کی طرح آدھا منکر آدھا بٹیر بنے بیٹھے، نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ رسول کی طرح سے، یا بڑی لڑائی اس میں بھی ہے، بڑے اختلاف ہے، بڑے مسلک ہیں نماز پڑھنے میں بھی، سب کی نماز ہی نہیں ایک ہو پا رہی ہے، تو دوسری بات تو چھوڑو، خیر وہ تو چھوڑو، اس کے علاوہ بھی دین ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کیسے ہو رہے ہیں، ہماری نکاح کیسی ہو رہی ہے، اور ہمارے کاروبار کیسے ہو رہے ہیں، ہماری دوستی اور دشمنی کیسے ہو رہی ہے، رشتے ناطے کے حق حقوق کیا ہیں، بیٹی اور بہن کو حق کس نے دیا ہے وراثت میں، اللہ کے رسول نے کیا حق باندھا ہے، جائیداد کیسے تقسیم ہوتی ہے، لڑائی کیسے ہوتی ہے، دوستی کیسے ہوتی ہے، دولت کیسے کمائی جاتی ہے اور کہاں خرچ کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتوں کا کیا حق ہے، غیر مسلموں کا کیا حق ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کا کیا حق ہے، آپ کے بزرگوں کا کیا حق ہے، یہ ساری چیزیں لمبی تفصیل ہے۔ یہی ساری زندگی اللہ کے رسول نے زندگی میں صرف نمازیں پڑھی ہیں نہیں، بہت سے کام کیے ہیں، بہت سے کام کیے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہیں صرف نمازیں پڑھی ہیں نہیں، بہت سے کام کیے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، ساری چیزیں۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے ساری دنیا والوں سن لو، جو لوگ قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کے سامنے قرآن کو پڑھ کر بتایا جا رہا ہے، وہ سب سنے، سب سمجھے کہ اللہ کے رسول کی سیرت ہی تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی پلیئر ہے، کوئی ہیرو ہے، کوئی ہیروئن ہے، کوئی کھلاڑی ہے، اسی کے اوپر وہ دیوانہ ہے، وہ جس اسٹائل میں بال رکھ لے بس ویسا ہی رکھنا ہے، جس اسٹائل میں کپڑا پہن لے وہی کپڑا درزی کو کہنا ہے سلانے کے لیے، جو رنگ استعمال کر لے وہی رنگ آنا چاہیے کپڑے میں، وہی میچنگ ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلْهُ، کہ وہ دیکھے کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس سے اس کو محبت ہے، کس سے اس کو لگن ہے۔ دیکھو یہیں پر دینی بات